اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام ہو آپ سب پر، سلام ہو ماہ خدا میں مہمانان خدا تمام روزہ دار افراد پر، اس امید کے ساتھ کہ اس پرنور مختصر سے پروگرام کے ساتھ ہم سب اپنے دلوں کو، ہم سب اپنے وجود کو نور قرآن، نور رمضان سے منور کر کے اپنے وجود کے اندر اور اپنے پورے ماحول کے اندر، گھر کے اندر بہار رمضان کے جھلک کو دیکھنے میں پروردگار عالم ہم سب کو کامیابی عطا فرما رہے تھے۔ اور ہم دعا کے حوالے سے بات کر رہے تھے، نیائش کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ آپ یقین جانیے کہ چاہے مسلمان ہو چاہے نان مسلمس ہو، اسپیشلی یہ آج کل کا جو دورانیہ ہے کرونا وائرس کی وبا کے دورانیے کو آپ اگر دیکھ لیں گے تو آپ دیکھ لیجئے گا، اٹلی میں دیکھ لیجئے گا، آپ اسپین میں دیکھ لیجئے گا، ہر وہ شخص جو شاید جس نے پوری زندگی میں لائف ٹائم اس نے کبھی دعا نہیں کی ہو، ایک خاص اضطرار ہمیں سب کی زندگی میں دعا کے حوالے سے، نیائش کے حوالے سے دیکھنے کو مل رہا ہے۔ آج ایک بہت خوبصورت دعا جسے آپ قنوت میں، جسے آپ نماز میں، جسے آپ ایوری ڈے اپنے زندگی کا حصہ بنا کر آپ پڑھ سکتے ہو، اس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گی۔ سورہ مبارکہ اعراف میں آیت نمبر 23 میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ آپ جانتے ہیں یہ دعا کس کی دعا ہے؟ یہ ستائش کس نے کی تھی؟ یہ نیائش کس نے کی تھی؟ یہ آواز کس کی بلند ہوئی تھی؟ اور یہ کہاں پر کس وقت کیوں کیا گیا تھا؟ میں بھی آج وہ کنڈیشن میری بھی ہو، وہ کنڈیشن آپ کی بھی ہو۔ سورہ اعراف کی اس آیت میں ہمارے باپ سمجھ لیجئے گا حضرت آدم اور ہماری ماں حضرت حوا کے حوالے سے اشارہ ہو رہا ہے کہ جب انہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت سے نکل جانے کا حکم دیا، بٹ ایک بات یاد رکھیے گا، انہوں نے گناہ نہیں کیا تھا، انہوں نے ترک اولا کی تھی، ٹھیک؟ اس وقت ایک آدم بھی نہیں کھڑے ہوئے، بلکہ آدم نے کہا ہوا آپ بھی آئیے اور ہم دونوں کھڑے ہو کر آج اللہ کے سامنے دعا مانگتے ہیں، آج ہم نیائش کرتے ہیں۔ اور وہ دعا کیا تھی؟ ربنا ظلمنا انفسنا، اے مالک، اے پروردگار، ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا، یعنی ہم نے اگر ترک اولا کی، فار ایگزامپل آپ نے اگر کوئی گناہ کیا ہے، آپ نے اگر کوئی غلط سٹیپ اٹھا لی ہے، آپ نے اگر کوئی غلط کام کیا ہے تو آپ کسی اور پہ نہیں بلکہ آپ خود پر ظلم کر رہے ہو۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، خدایا ہم نے تو خود پہ ظلم کیا، اب ایک امید لیے تیرے در پر ہم حاضری دے رہے ہیں۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو ہمیں نہیں بخشو گے، اگر تو ہمیں نعمت غفران سے نہیں نوازو گے، وَتَرْحَمْنَا، اے رب رحیم، تو اگر ہم پہ رحم نہیں فرماؤ گے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، بے شک ہم سب سے زیادہ لاس میں ہوں گے، ہم سب سے زیادہ نقصان دہ ہوں گے۔ تو اس آیت میں شارٹ ٹائم میں آپ کو 3 یا 4 میسج بہت اختصار کے ساتھ اس پروگرام میں دینا چاہوں گی۔ فرسٹ میسج یہ کہ آپ ہمارے معاشرے میں دیکھ لیجئے گا، آپ اپنے گھر میں دیکھ لیجئے گا، جیسے جیسے میں بول رہی ہوں آپ امیجن کر لیجئے گا کہ یہ آپ کے ساتھ بھی ہو رہا ہے۔ فرسٹ میسج جو اس آیت سے مجھے اور آپ کو ملتا ہے وہ یہ کہ جب ہم گناہ کریں نا، جب آپ گناہ کرو تو گناہ کی توجیح نہ کیا کرے، گناہ کے لیے دلیل مت تراشا کرے۔ اپنی بات کو سمجھانے کے لیے میں کچھ ایگزامپلس دینا چاہوں گی، مثال دینا چاہوں گی۔ ہمارے معاشرے میں جی بھر کے رشوت دے دی جاتی ہے اور رشوت لی جاتی ہے، بٹ اس کے بعد کہتے ہیں، اس کو نام دیتے ہیں ہدیہ کا، اس کو نام دیتے ہیں گفٹ کا، کہ بھئی میں نے رشوت نہیں دیا ہے، میں نے رشوت نہیں لیا ہے، بلکہ یہ کیا تھا؟ یہ گفٹ تھا۔ کسی کے عزت کو روند لیتے ہیں، ایک سیلف ریسپیکٹ ہوتی ہے، اور خدا فرماتا ہے کہ مومن کی عزت، مومن کا حفظ آبرو خانہ کعبہ سے بھی زیادہ، خانہ کعبہ کی عظمت سے بھی زیادہ اللہ کے ہاں اہمیت رکھتے ہیں۔ اور ہم ایزیلی
بہت ہی زیادہ آسانی سے کسی کی عزت کو رونت لیتے ہیں، کسی کی شخصیت کشی ہم کر لیتے ہیں، کسی کے خلاف آپ بات کر جاتے ہو اور اس کے بعد کہتے ہو یہ تو الیکشن تھا، یہ تو ایک سیاسی بیان میں نے دیا ہے، ورنہ پرسنلی میں نے جو ہے کسی کی دشمنی میں آ کر جو ہے ایسی بات نہیں کی ہے۔ غیبت آپ جہاں پر بھی کرو وہ غیبت ہی کے زمرے میں آ جاتے ہیں۔ بہتان، بلیم جو ہم لوگ ایزیلی اپنے گھروں میں لگا لیتے ہیں، اور جس رنگ کے آپ عینک پہنو گے ویسے ہی دنیا آپ کو نظر آئے گی، اور آپ اسی حساب سے ڈیسیجن لیتے ہو اور آپ بات کرتے ہو۔ لیکن اس آیت میں اور دوسری جتنے بھی ہمارے مفاتیح کو آپ کھول لیجئے گا، صحیفے سجادیہ کو آپ کھول لیجئے گا، ایک ہی میسج ہمیں ہمیشہ ملتا ہے، وہ یہ کہ گناہ اگر کرو تو گناہ کے لیے دلیل اور توجیح مت تراشا کرو۔ ایون آپ مولا الموحدین، امام المتقین، امیر بیان، اولین مظلوم تاریخ علی ابن ابی طالب کی دعائے کمیل کو آپ دیکھ لیجئے، جس میں مولا علی کیا فرماتے؟ ظلمت نفسی وتجرأت بجہلی، اللہم اغفر لی الذنوب التي تغیر النعم، اللہم اغفر لی الذنوب التي تنزل البلاء۔ یعنی مولا مجھے اور آپ کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ گنہگاروں جب گناہ کرو گے تو بہادری کے ساتھ، دلیری کے ساتھ سینہ تان کر اللہ کے بارگاہ میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا سیکھ جاؤ، نہ یہ جو ہماری جوان بچیاں کرتی ہیں، جو ہمارے جوان لڑکے کرتے ہیں، جو ہمارے گھروں میں مرد و زن کرتے ہیں، اور اپنے گناہوں کے لیے ہم جو ہے دلیل تراشتے ہیں۔ اس میں حضرت آدم اور حوا کی اس دعا کے ذریعے قرآن مجھے اور آپ کو میسج دے رہے، رمضان المبارک بہترین موقع ہے اپنے گناہوں کو اعتراف کرنے کا، گناہوں کے لیے دلیل مت تراشا کرو۔ ان اللہ یحب الشاب التائب، رسول خدا فرماتے ہیں جوان اگر اللہ کے بارگاہ میں حاضری دے اور جوانی کے آنسو کو بہا کر وہ اقرار اور اعتراف جرم کرے، ان اللہ یحب، خدا کو محبت ہے، وہ جوان محبوب خدا ہے۔ سمجھیے کہ کس قدر رب کریم ہے ہمارا، کیوں ہم اس خدا سے دور جاتے ہیں۔ اور سیکنڈ میسج جو اس آیت میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 23 میں مجھے اور آپ کو ملتا ہے، وہ میسج کیا ہے؟ خدایا ان لم تغفر لنا وترحمنا، خدایا اگر تو نے ہمیں نہیں بخشا، خدایا رمضان المبارک کا دن یوں تیزی سے گزرتے جا رہے اور اگر ہم اپنے گناہوں کو بخشوانے میں کامیاب نہ ہو، وترحمنا، خدا تو نے اگر ہم پہ رحم نہیں کیا، لنکونن من الخاسرین، خدا ہم بہت زیادہ خسارے میں، ہم بہت زیادہ نقصان دہ ہوں گے۔ تو اس میں جو سیکنڈ میسج ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ آپ اگر توبہ کرو تو خدا را اس توبے پر ڈٹے رہے۔ ایک بہت پیاری حدیث آج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ لوگوں کو بہت اختصار کے ساتھ بتانا چاہوں گی کہ رسول نے ایک روز اپنے تمام تر صحابیوں کو بلایا اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اتدرون من التائب، کیا جانتے ہو توبہ اصل میں حقیقی معنوں میں توبہ کرنے والے کون ہیں؟ سب نے کہا لا یا رسول اللہ، نہیں یا رسول اللہ ہم نہیں جانتے۔ اس وقت رسول نے کہا خدا نخواستہ میں آپ کو مایوس نہیں کرنا چاہ رہی اس پروگرام میں، بلکہ میں ایک راستہ آپ کو دکھانا چاہ رہی ہوں، ایک آئینہ آپ کو دکھانا چاہ رہی ہوں۔ رسول فرماتے ہیں کہ نمبر 1، رسول خدا فرماتے ہیں کہ جب بندہ توبہ کرے اور اس کے طلبکار، فار ایگزامپل آپ نے کسی سے قرضہ لیا ہوا ہے، آپ نے کسی سے کوئی چیز امانت لی ہوئی ہے، اگر آپ نے اس کو واپس نہیں کیا ہو اور اگر آپ توبہ کریں، رسول فرماتے ہیں کہ آپ کا توبہ قبول نہیں ہوگا، بیکاز حق الناس کا ازالہ کبھی بھی حق اللہ نہیں کرتا۔ بہت پیاری روایت ہے اصول کافی میں کہ قیامت کے دن ایک شخص جو بہت زیادہ، جس نے دنیا میں ثواب کما لیا ہو، فار ایگزامپل اس نے امام بارگاہ بنا لی ہو، اس نے دنیا جہاں کو تعلیم کی روشنی سے مزین کیا ہو، اس نے چیریٹیز میں بہت زیادہ کام کیا ہو، اور قیامت کے دن خدا اسی طرح نامہ اعمال کو اس کے ہاتھ میں تھما دیتے ہیں کہ یہ لو، یہ میرا بندہ، تو نے میرا حق اس طریقے سے ادا کیا، اور اس کو جنت کی بشارت دی جاتی ہے۔ وہ بندہ جب جنت جانے لگتا ہے نا، روایت میں ہے راستے میں کچھ لوگ آتے ہیں اور اس شخص سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، آپ جاننا چاہیں گے کیا کہتے ہیں؟ کہتے کہاں جا رہے ہو؟ کس نے راستہ دکھا دیے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں جنت جا رہا ہوں۔ اس وقت روایت بتاتی ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے طلبکار ہیں،
آپ نے مجھ سے قرضہ لیا تھا اب تک نہیں دیا، آپ نے فلاں چیز مجھ سے امانت لی تھی. تو اس وقت وہ کہتے ہیں میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میرا ہاتھ خالی ہے. اس وقت وہ لوگ ان کے نامہ اعمال کی طرف اشارہ کرتے، آپ کے پاس یہ ساری چیزیں ہیں. آپ سوچیے، امیجن کریں اس چیز کو کہ وہ شخص حیران رہتا ہے کہ ایک شخص جسے دنیا میں آپ جس کے طلبگار ہو، آپ نے اس کا ادا نہیں کیا. تو قیامت کے دن کہتے ہیں کہ آپ کے نامہ اعمال سے آپ اپنی نماز میرے حصے میں ڈال دو. دوسرا شخص کہتے ہیں آپ اپنا روزہ میرے حصے میں ڈالو. تیسرا شخص کہتے ہیں وہ جو یتیم خانہ تم نے بنایا تھا وہ میرے حصے میں ڈالو. اور سڈنلی یعنی اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ ایک جنتی جہنمی بن جاتا ہے، کیونکہ اس کا نامہ اعمال خالی ہو جاتا ہے. تو میری مائیں، میری بہنیں، مومنین، ہمیں اس بات پر توجہ ہونی چاہیے کہ کچھ بھی کرنے سے پہلے آپ کے گھر والوں میں سے کسی کو آپ کی وجہ سے تکلیف نہ پہنچی ہو. جس ایریا میں آپ رہتے ہو وہاں آپ کی زبان سے، وہاں آپ کی سوچ سے، وہاں آپ کے قدموں سے، وہاں آپ کے کاموں سے کبھی کسی مومن کو تکلیف نہ پہنچی ہو، کیونکہ وہ آپ کی عبادت اور آپ کی نیکیاں ان چیزوں کا ازالہ کبھی بھی نہیں کر سکتی. سو اس آیت میں جو دوسرا میسج ہے وہ یہ کہ توبہ کرو، تو اس توبے پر ڈٹے رہو اور پھر دوبارہ گناہ کی طرف نہ جاؤ. تیسرا پوائنٹ جو اس آیت میں ہے، صرف نام لے لوں، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. رمضان جیسے فرصت سے خدا نے مجھے اور آپ کو نوازا ہے، اور واقعاً یہاں پر اگر حق عبادت، حق رمضان المبارک، حق خدا کو انجام دینے میں، ادا کرنے میں اگر ہم ناکام رہے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، مجھ سے اور آپ سے زیادہ خسارے میں کوئی بھی نہیں ہوگا. تو اس دعا کے ساتھ کہ پروردگارہ ہمیں توبہ قبول ہونے والے بابرکت مہینے میں توبہ واقعی نصیب فرما دے، اسپیشلی ہمارے جوانوں کو، ہمارے بچوں کو اور ہمارے گناہوں کو بخش دے. یا اللہ ان راتوں امام زمانہ کبھی کربلا میں، کبھی نجف اشرف میں، اب تو ہم دیکھتے ہیں کہ قبر زہرا کی غربت ہمیں دنیا میں ہر جگہ نظر آنے لگا ہے. اب تک ہم بقی کی غربت پہ روتے تھے، لیکن اس وائرس کی وجہ سے وہ غربت ہم یہاں پر آج دیکھ رہے ہیں. جب سامن الائمہ، بادشاہ خراسان، غریب الغرباء امام رضا علیہ السلام کے روزے کا دروازہ بند ہم دیکھتے ہیں، یہاں قم میں کریم اہل بیت کے حرم کا دروازہ جب ہم بند دیکھتے ہیں، تب ہمیں احساس ہوتا ہے قبر زہرا کی غربت کا. پروردگارہ جلد از جلد تمام مقدس مکانات، اسپیشلی امام رضا، بی بی معصومہ اور کربلا معلیٰ، جہاں جہاں ان ہستیوں کے روزے ہیں انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھتے ہوئے وہاں ان کے ظاہرین کا ہجوم دیکھنا ہم سب کو نصیب، اور ہم سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرما دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.